اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، آراستہ کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت عورتوں میں. اور پھر آنورڈ 5 مزید چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں، لیکن ٹاپ آف دا لسٹ جس چیز کو ڈسکس کیا وہ عورت کی آزمائش ہے، یا عربی میں ہم اسے کہتے ہیں فتنہ. ایک فتنہ وہ ہے جو پنجابی میں استعمال ہوتا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے. یہ ہے ٹیسٹ، آزمائش، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں گنوائی ہیں، اس میں پہلے نمبر پہ عورت کے فتنے کا، اس کی آزمائش کا ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد بیٹے، اس کے بعد پھر سونا اور چاندی کے جو جوڑے ہوئے خزانے یعنی کرنسی آج کی ماڈرن فارم، اس کے بعد نشان لگے ہوئے گھوڑے آج کی ماڈرن فارم، مہنگی مہنگی گاڑیاں، اس کے بعد پھر چوپائے اور کھیتی، آج کل کے آپ پلاٹ سمجھ لیں، چاہے وہ ذریعہ راضی ہو یا دوسری ہو. اور مال مویشی تو ہم ویسے ایک ٹرم کے طور پہ استعمال بھی ہوتا ہے. آج بھی آپ اگر چلے جائیں جنوبی پنجاب کی طرف تو وہ مویشی کو مال ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ذریعہ. تو یہ 6 چیزیں گنوائی ہیں، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اللہ تعالیٰ نے عورت کر دی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت کی جو آزمائش ہے یہ اس دنیا کی بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو دنیا میں مشکل ہے نا، وہ جنت کی طرف لے جانے والی چیز ہے، جو انسان کی طبیعت کے اوپر ناگوار ہے. ظاہر ہے نمازوں کی مشقت، روزوں کی مشقت، حلال اور حرام میں فرق کرنے کی مشقت، آنکھوں کی حفاظت کی مشقت، پیٹ کی حفاظت کی مشقت، ہاتھوں کی حفاظت کی مشقت، زبان کی حفاظت کی مشقت، یہ تمام ناگوار چیزیں ہیں. یعنی ہر وہ چیز جو دنیا میں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس کی اٹریکشن چونکہ دل کے اندر ڈال دی ہے، لہٰذا اس چیز سے رکنا یہ ناگوار چیز ہے. تو مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی جہنم کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اڑنگا لگایا ہوا ہے کہ کوئی بھی پاس سے بھی گزرے گا اس کی طرف اٹریکٹ ہو جائے گا. دنیا میں ہر وہ چیز جو خوشنما دکھتی ہے، جس کی طرف دل اٹریکٹ ہوتا ہے، اس کو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. ظاہر برائی کو کرنا دنیا میں آسان ہے ایز کمپیئر ٹو نیکی کرنے. تو وہ تمام کی تمام خوشنما چیزیں بظاہر خوشنما ہیں، لیکن وہ جہنم کی طرف لے جانے والی. اسی کی ایکسپلینیشن اس حدیث میں ہے جو سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں اور جنت دیکھ کر آئیں. تو جب واپس آئے تو اللہ نے پوچھا کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ کمال جگہ تو نے بنائی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص تن من دھن نہ لگا دے اس جنت میں پہنچنے کے لیے. یہ تو ساری جنت میں پہنچ جائیں گے، جگہ ہی ایسی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا اور پھر کہا کہ اب جا کے جنت کو دیکھو. جنت کو جب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے لگا کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی شخص جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا، کیونکہ تو نے اس میں ہرڈلز ہی اتنی ڈال دی ہیں کہ جنت تک پہنچنے کے لیے وہ تمام آبسٹیکلز عبور کرنی پڑیں گی. پھر اللہ نے کہا جا کے ذرا جہنم کو وزٹ کرو. واپس آئے، کہا یا اللہ توبہ توبہ، یہ تو بڑی سختی کی جگہ ہے، کوئی شخص بھی کوئی ایسا عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ وہ اس تک پہنچ جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ دیا اور پھر فرمایا کہ جاؤ اب جا کے جہنم وزٹ کرو. وہ جب وزٹ کر کے آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے گا، کیونکہ اٹریکشن ہی اتنی رکھی ہے تو نے جہنم کے اندر نہیں، جہنم کے باہر، جس کو پنجابی سے کہتے ہیں کڑگا لگا ہوا ہے شکار کرنے کے لیے. اسی آزمائش کے اوپر تو پھر جنت ہے. تو وہ جو خوشنما چیزیں جنہوں نے جہنم کو ڈھانپ رکھا ہے، ان میں سے پہلی چیز عورت کا فتنہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا متاع ہے، برتنے کی جگہ ہے، اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. دوسری طرف یہ بھی اسپیکٹ ہے کہ نیک بیوی جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی ہے. عورت آزمائش ضرور ہے، لیکن اگر نیک عورت ہوگی، نیک بیوی ہوگی تو دنیا میں اس سے بہترین برتنے کی کوئی چیز نہیں ہے. دنیا میں بھی نفع اور آخرت میں جانے کا، جنت میں جانے کا سبب بھی. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ شمار نہیں کرتا. یہ آپ السلام نے اپنے وفات کے دنوں میں وصیتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑی آزمائش جو تم پہ ہے وہ عورت کے فتنے کی شکل میں آئے گی. اب عورت کا فتنہ ایک تو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتا ہے، اور ایک اس پوائنٹ آف ویو سے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کی محبت کے اندر جو جائز ہے ایکسٹریم رویہ اڈاپٹ کرے کہ اللہ کی حدوں کو توڑ دے، یا بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے اور ان کے جو جائز حقوق ہیں ان کو نہ دے اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب کا مستحق ہو جائے. دونوں صورتوں میں عورت آزمائش ہے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، تیسری حدیث، یہ آلموسٹ 12 احادیث ہیں جو میں اس میں کور کروں گا.
तीसरी हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में मौजूद है, दो तो मैं चूंकि तमहीदन बयान कर चुका हूं, ये 10 अहादीस है कॉन्सेक्टिव, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के पास जाने से बचो, यानी इन औरतों से मुराद गैर महरम औरतें। तो सहाबा ने पूछा कि देवर के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आपने फरमाया देवर तो मौत है, यानी सबसे ज्यादा पर्दे का एहतमाम देवर से करने की जरूरत है। ज़ाहिर है एक घर के अंदर तो फिजिकल पर्दा मुश्किल है, बेहतर तो यह कि अलग घर हो, तो वहां फिर निगाहों का पर्दा होगा, निगाह झुकाकर बात करना, जिसे गद्दे बसर कहा जाता है अरबी में, सूरत नूर के अंदर उसकी तलकीन है। उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने 2 डिटेल लेक्चर दिए हैं, मसला नंबर 161A गद्दे बसर से मुताल्लिक 17 सहीहुल इस्नाद हदीस, और उसी का पार्ट B था 161B मसला औरतों के हिजाब और पर्दे से मुताल्लिक। चौथी हदीस जामिया तिर्मिज़ी में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई 2 मर्द औरत किसी जगह अलग होते हैं, अब ज़ाहिर से मुराद मियां बीवी नहीं, जो नामहरम रिश्ता है, तो तीसरा उनमें शैतान होता है। तो ये जो लोग कहते हैं ना जी हमारी मोहब्बत बड़ी पाकीज़ा मोहब्बत है, और हर बंदे ने पाकीज़गी की लिमिट्स भी अपनी रखी हुई है। कोई शख्स सिर्फ फोन पे बात करने को पाकीज़ा मोहब्बत समझता है, कोई हाथ लगाने को पाकीज़ा मोहब्बत समझता है, कोई एक स्टेप इससे आगे जाने को पाकीज़ा मोहब्बत समझता है, और उससे आगे जाने को वो गुनाह शुमार करता है। हालांकि इस्लाम में नामहरम मर्द और औरत का कोई इस एतबार से रिश्ता नहीं है, हत्ता कि ये जो मंगेतर वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये भी गलत है। मंगेतर भी आपस में नामहरम है जब तक कि निकाह ना हो जाए। ऑफिशियल बॉन्डिंग जो शरीयत में है वो निकाह का बॉन्ड है, तो बेहतर यह कि ये मंगनी करने की बजाय ना निकाह डायरेक्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर मर्द और औरत आपस में फोन के ऊपर रब्ता रखना चाहते हैं तो वो जरूर रखें, लेकिन फोन तक ही, इससे आगे नहीं, क्योंकि निकाह के बाद जब तक रुखसती ना हो तो मर्द औरत आपस में कोई भी किसी किस्म का ताल्लुक कायम नहीं कर सकते, वरना तो ये माशरे की जड़ें ही फिर कट जाएंगी। और इस किस्म के केसेस फिर सामने आते हैं और वो आप जुडिशरी में भी प्रूफ नहीं कर सकते, और फिर मामला कहां से कहां बिगड़ जाते हैं। लिहाजा ये कहना कि जी निकाह हो गया तो अब हर तरह का ताल्लुक जायज हो गया, नहीं, जब तक रुखसती ना हो निकाह के बाद वाले ताल्लुकात उसके लिए जायज नहीं होंगे। 5वीं हदीस सही मुस्लिम की है, नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया जो अचानक नजर उठ जाती है, तो आपने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे इस चीज से मना किया है और हुक्म दिया है कि अगर अचानक नजर उठ जाए तो मैं फौरन अपनी नजर हटा दूं। यानी वो नजर आपने ये नहीं है कि घर छोड़ के आना एक नजर के अंदर, कहता नहीं पहली नजर माफ है। पहली नजर से मुराद देखना नहीं है, पहली नजर से मुराद है किसी शख्स का नामहरम के बारे में उसको ये पता चल जाना, तो पहली नजर उसकी होगी। अब जानबूझ के चाहे वो पहली नजर भी डालेगा तो उसकी दूसरी शुमार। 6ठी हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए नौजवानों के ग्रोह, तुम में से जिसमें इस्तिताअत हो वो निकाह करे, और अगर निकाह नहीं कर सकता यानी उसकी फाइनेंशियल हालत ऐसी नहीं है तो वो फिर रोजे रख के अपनी शहावत को ठंडा करे। और उसमें अल्फाज है निकाह करो, निकाह करना तुम्हारी इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत और शर्मगाह की हिफाजत का जरिया है, और ये निगाहें नीची रखने का जरिया है। अब ये भी एक तल्ख हकीकत है कि हमारे मुआशरे में निकाह की सरमनी और शादी की सरमनी इतनी मुश्किल कर दी गई है कि जो लोग फाइनेंशियली अफोर्ड भी कर रहे होते हैं फिर भी हालात वाक़यात उनके लिए ऐसे नहीं बन पाते कि वो शादी कर सकें। और दूसरी तरफ ये भी एक्सट्रीम है कि एक शख्स फैमिली को सपोर्ट कर ही नहीं सकता और आप जबरदस्ती उसकी शादी करवा दें कि ये बाद में बंदे का पुत्र बन जाएगा, उल्टा आप 2 खानदानों में लड़ाइयाँ डलवा देंगे, तो ये भी कोई अप्रोच नहीं है। और इस हदीस में जो इस्तिताअत है इससे मुराद उसकी सेक्सुअल इस्तिताअत नहीं है बल्कि फाइनेंशियल इस्तिताअत का जिक्र है कि फाइनेंशियली अगर वो इस्तिताअत रखता है तो वो निकाह करेगा, वरना ये तो ना होता कि जिसकी इस्तिताअत नहीं है तो वो रोजे रखे। अगर इससे मुराद वो सेक्सुअल चीज होती तो रोजे भी रखने की जरूरत नहीं थी उसको, तो इससे मुराद वही चीज है। इसमें अक्सर वो मशहूर किया जी गरीब आदमी आया हुजूर ने कहा शादी कर लो, और गरीब हो गया, कहा दूसरी कर लो, और गरीब हो गया, तीसरी कर लो, चौथी कर लो, फिर अमीर हो गया। सर इस तरह नहीं कोई अमीर होता है, बेड़ा गर्क कीता है, ये बिल्कुल झूठी रवायतें हैं, ये मेरे ख्याल कुंवारों ने घड़ी हुई है। इन रवायतों से फिर भी शादी नहीं होने की जिनकी नहीं होनी। अच्छा 7वीं हदीस है सही बुखारी में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मुझे अपनी जुबान और शर्मगाह की हिफाजत की जिम्मेदारी दे दे मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूं। अब ये 2 चीजें जो है ना ये बहुत क्रिटिकल है, जुबान और शर्मगाह का मामला। 8वीं हदीस सही मुस्लिम में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुनिया बड़ी मीठी है, सरसब्ज़ो शादाब है, और अल्लाह ने दुनिया में तुम्हें अपना खलीफा बनाया है, अब वो ये देखेगा कि तुम कैसे आमाल करते हो। और फिर आपने इस्लाम ने फरमाया कि तुम दुनिया और औरत के फितने से बचना। 2 चीजें बताई, दुनिया की मोहब्बत, उसकी दौलत की मोहब्बत और औरत की। ये कैसी कंक्लूडिंग गुफ्तगू है कि अल्लाह ने तुम्हारी आजमाइश इन 2 चीजों में रख दी है, औरत और माल। बाकी आप जितने भी देखेंगे वो इसी की क्रॉलरीज होंगी। अच्छी गाड़ी माल की क्रॉलरी है, ज्यादा प्लॉट्स माल की क्रॉलरी है। तो दुनिया की मोहब्बत, उसके माल की मोहब्बत और औरत से बचना। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिन फितनतिन निसा, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिन फितनतिद दुनिया व अज़ाबिल आखिरह, आमीन सुम्मा आमीन। 9वीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी में है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने कोई भी 2 मोहब्बत करने वाले मियाँ बीवी से बढ़कर नहीं देखे होंगे। यानी ये हकीकत बात है, दुनिया में जो अल्लाह ने मोहब्बत
میاں بیوی کے درمیان رکھی ہے نا، اس طرح کی ایکسٹریم محبت اور کلوزنس کسی بھی اور رشتے کے اندر نہیں ہے۔ اسلام میں خاندان کی اکائی ہی میاں بیوی ہے۔ ویسے انڈیا پاکستان میں تو ماں باپ کو ذرا اوپر کا درجہ دیا جاتا ہے، وہ جس لیول پہ درجہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو بیسک یونٹ ہے نا خاندان کا، وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے۔ اس لیے تو مسلم شریف میں آتا ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، جو آج کل کے ماڈرن اسکالرس کا موقف ہے، ہو سکتا ہے یہ برمودا ٹرائنگل پہ ہی شیطان کا تخت لگا ہو، اور وہ شام کے وقت اپنے سارے چیلوں سے رپورٹ لیتا ہے، تو ہر اس کا چیلا آ کے مختلف قسم کے گناہ گنواتا ہے کہ آج میں نے فلاں سے فلاں کروائی، فلاں سے فلاں گناہ کروایا۔ ایک چیلا آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی ہے۔ تو شیطان کسی سے خوش نہیں ہوتا، اس سے خوش ہوتا ہے اور اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی تو اولاد تو ویسے ہی گئی، معاشرے کے لیے ناسور بن گئی اولاد بھی، اور بعض اوقات ایسی عورتیں یا ایسے مرد بھی ناسور معاشرے کے لیے بن جاتے ہیں اگر دوبارہ ان کا پیچ اپ نہ کہیں پہ ہو سکے۔ تو تم نے کوئی بھی محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے۔ 10ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے۔ یہ صدقہ پنجابی والا نہیں، عربی میں صدقہ کہتے ہیں نیکی کے کام کو۔ اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے۔ باقی ساری باتیں تو صحابہ کو سمجھ آ گئی۔ آخری بات میں انہوں نے کاؤنٹر کوسچن کیا، یا رسول اللہ ایک پیور ایک اینیمل انسٹنکٹ والی جو ایکٹیویٹی ہے اس پہ بھی نیکی ہے، تو آپ نے فرمایا اگر تم یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ملے گا۔ تو فرمایا کہ پھر تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے پر ثواب بھی ملے گا۔ یہ ہے نیکی کا کانسیپٹ اسلام کے اندر۔ تو یہ میں نے 12 احادیث کور کی ہیں آلموسٹ، اس میں میں نے کراس ریفرنس میں مزید بھی کر دی، 2 تمہیدن اور 10 جو ہے وہ عورتوں کے فتنے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ابھی بھی کئی باتیں جو بیان ہو سکتی ہیں، لیکن یہ قرآن کلاس اس کی متحمل نہیں کہ میں اسے ڈیٹیل سے بیان کروں۔ مسئلہ نمبر 161A، نگاہوں کی حفاظت سے متعلق 17 صحیح الاسناد احادیث اور قرآن حکیم کی آیات سورۃ النور کی، اور اسی کا پارٹ B تھا 161B مسئلہ، وہ عورتوں کے حجاب سے متعلق۔ اور ایک اور میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 51، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج۔ اس میں نے 11 آیات قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پر دنیا کی مال کی محبت کے حوالے سے ڈسکس کی ہیں، اور 17 صحیح الاسناد احادیث بھی اس میں ڈسکس کی ہیں۔ آج اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال چونکہ یہ ایک کریٹیکل ٹاپک تھا اور پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، فرائڈ بھی یہی کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس کا ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں۔ اور دیکھیں کسی حد تک قرآن نے اس کی بات سپورٹ کی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ اس نے قرآن کی بات کو سپورٹ کیا، ظاہر وہ تو بعد میں آیا۔ اب آ جائیں ان آیات کی طرف واپس، اس آیت کی طرف، سورہ ال عمران آیت نمبر 14۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، مزین کر دیا گیا ہے لوگوں کے لیے، حب الشہوات من النساء، خواہشات کی محبت عورتوں میں، والبنین، اور بیٹوں میں۔ قبائلی سسٹم میں بیٹوں کی بڑی امپورٹنس ہے، جس کے زیادہ بیٹے ہوتے تھے زیادہ تک۔ آج کل بھی جس کے زیادہ بیٹے ہیں اور تابع فرمان ہے اور ساروں سے وہ جیب خرچ لیتا ہے، اور جو نہیں دیتا زبردستی چھین لیتا ہے، وہ سننے میں ماجہ کی تھی سنا کے کہ تو تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو بیٹوں کی امپورٹنس تو ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کی فارم میں۔ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کرنسی سونے چاندی کی فارم میں تھی۔ جو کوائن ہوتا تھا سونے کا وہ دینار کہلاتا تھا، اور چاندی کا سکہ جو ہے وہ درہم کہلاتا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ چاندی ابسلیٹ ہو گئی، اب صرف دنیا میں سونے کو مانا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ سونا ایک قیمتی ترین دھات ہے، اور اس میں ایسی کوالٹیز ہیں جو باقی دھاتوں میں نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات، اس کو آپ 1 لاکھ سال کے لیے سمندر میں پھینک دیں، زمین میں دفنا دیں، جہاں مرضی پھینک دیں، اس کو زنگ نہیں لگے گا، یہ نئے کا نیا رہے گا۔ یہ سونے کی کوالٹی ہے، اسی وجہ سے اس کو کرنسی کے طور پہ اڈاپٹ کیا گیا۔ یہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کرنسی نوٹ بھی ہیں، ان کے ایکویلنٹ اسٹیٹ بینک کے پاس سونا ہوتا ہے، اس لیے نوٹ پہ لکھا ہوتا ہے حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا، یعنی جو اس نوٹ کو پوزیس کیے ہوئے ہے اس کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان مطالبے کے اوپر سونا ادا کرے گا، جس اصل ورت تو سونا ہے نا، ورنہ تو ایک کرنسی تو ایک کاغذ کا نوٹ ہی ہے، اس کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں اس کی انٹرنسک ویلیو سکے کی اور فیس ویلیو ایک ہی ہوتی تھی، دنیا میں کہیں بھی سکہ لے جائیں ایکسیپٹ ہوتا تھا، کرنسی والا صاحب نہیں تھا۔ آج اگر امریکہ کہہ دے ہم نے پاکستانی روپیز نہیں قبول کرنے تو زیرو پہ آپ کی کرنسی، لیکن سونے کو نہیں وہ کہہ سکتا۔ اگر آپ کا سونا موجود ہے تو آپ کہیں بھی چلے جائیں، اس کی ورت ہے، تو وہ اس کے اوپر جو ویلیو لکھی ہوتی تھی سکے کے اوپر، وہی اس میں انٹرنسک چھپی ہوئی ویلیو بھی وہی ہوتی تھی جو فیس ویلیو۔ آج کے نوٹ کی صرف فیس ویلیو ہے، اس کی جو انٹرنسک ویلیو ہے نا وہ اسٹیٹ بینک کے پاس ہے، وہ بھی پاکستان کا اسٹیٹ بینک ہی آپ کو دے گا اگر ہوئے اس کے پاس تو یہ گولڈ کے اوپر بھی میرا ایک کلپ ہے، آپ دیکھیں یوٹیوب پہ۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی 40 سال پہلے قرضہ لیا تھا تو اب کس ریٹ پہ واپس کریں؟ بھائی آج کے ریٹ پہ واپس کریں، کیونکہ 40 سال پہلے اگر سونے کے سکے کسی سے آپ نے لیے ہوتے تو آج پھر سونے کے سکے واپس کرنے تھے نا۔ یہ تو پاکستان کی ویلیو جو ہے وہ نوٹ کی گرتی جاتی ہے نا، تو کسی کو آپ سزا کیوں دیتے ہیں؟ تو آپ کلپ دیکھ لیں۔
والخیل المسومہ، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے. اگلے زمانوں میں یعنی یہ ایک مہنگے ترین سواری تھی گھوڑے، خوبصورت نشان لگے ہوئے. آج کل آپ سمجھ لیں ایک گاڑیاں بہترین قسم کی. والانعام، اور چوپائے. خیر یہ مویشی تو آج بھی اسی طریقے سے اہم ہے. آپ یہ بڑے بڑے لینڈ لارڈز کو دیکھیں، 3-4 ہزار بھینسیں پالی ہوتی ہیں. تو وہ آپ کو پتا ہے 3-4 ہزار ایک بھینس جو ہے نا اچھی دودھ دینے والی، اس کی قیمت آلموسٹ 5 لاکھ ہے. 3-4 ہزار اگر کسی کے پاس بھینسیں ہیں نا جو اس کی دودھ کی کمائی ہے وہ کروڑوں میں بنتی ہے پر منتھ، لاکھوں میں نہیں. تو یہ آپ دیکھ لیں کئی پولیٹیشنز ہیں انہوں نے اتنی بھینسیں رکھی ہوئی ہیں. لوگ سمجھ ہوتے ہیں یہ مطلب یہ بھینسوں کو کھلا پلا رہے ہیں تو مطلب انہوں نے ترس کھایا ہوا ہے بھینسوں کے اوپر. عام آدمی تو بیچارہ یہ دیکھتا ہے نا کتنا دودھ بیچ دیتے ہوں گے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. تو آج بھی مویشیوں کی اہمیت ویسے ہی ہے پوری دنیا کے اندر. والحرث، اور کھیتی. آپ ابھی بھی سندھ میں ایسے وڈیرے دیکھیں گے 2-3 گھنٹے ٹرین چلتی رہتی ہے، ان کی زمینیں ختم نہیں ہوتی. اسی طریقے سے کئی ہمارے ریاستی اداروں کے لوگ ہیں وہ ان کو ریٹائرمنٹ کے اوپر زرعی اراضیاں ملتی ہیں بڑی بڑی، اور وہ ظاہر کمائی کا ذریعہ ہے، مربے ملتے ہیں ان کے اوپر جو محنت ہوتی ہے وہ انہوں نے کرائے پہ دیے ہوتے ہیں، ان کو انکم آ رہی ہوتی ہے وہاں سے. تو یہ آج بھی اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے. بلکہ دنیا میں ٹیکنالوجی سے جو کھانے والے ملک ہیں نا وہ تو ٹیکنالوجی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. آج اگر ٹیکنالوجی ایبسلیٹ ہوتی ہے کہ کوئی اور ایشو بنتا ہے تو دنیا میں سروائیو تو وہی ملک کریں گے جن کی زمین اگاتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی آبادی جو ہے نا وہ اس کا میجارٹی پورشن سب کانٹیننٹ اور اس ایریا میں، کیونکہ صدیوں سے لوگوں نے لرن کیا یہاں پہ زمین اگاتی ہے. پوری دنیا سے لوگ ہجرت کر کے یہاں پہ شفٹ ہوئے. امریکہ تو بہت بعد میں دریافت ہوا ہے نا. اس کے بعد اگر کوئی جگہ ہے تو وہ امریکہ ہے جہاں پہ ہر طرح کا موسم ہے، زمین بھی زرخیز ہے. لیکن سونے کی چڑیا اس وقت بھی یہی علاقہ ہے. تو ٹیکنالوجی کو کھا تو نہیں سکتا، لیکن اگر زمین جہاں پہ اگاتی ہے وہ جگہ یوٹیلائز ہوتی رہے تو وہ کم از کم لوگ بھوکے نہیں مر سکتے. ذالک متاع الحیات الدنیا، لیکن یہ سب دنیا کے برتنے کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. اللہ نے کہا یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، یہ برتنے کی چیزیں ہیں. اس کو آپ مثال سے سمجھیں. سفر کرنے کے لیے بحری جہاز یا کشتی کے چلنے کے لیے پانی برتنے کی جگہ ہے. برتنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ کشتی پانی کے اوپر چلے گی، یہ تو مجبوری ہے، زمین پہ تو چل نہیں سکتی، ٹائر تو نہیں ہے اس کے. لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو پھر وہی پانی جو اس کی زندگی کا ذریعہ تھا اس کشتی کے ڈبونے اور موت کا ذریعہ بن جائے گا. تو بس اتنا ہی برتنا ہے، جتنا کشتی پانی کو استعمال کرتی ہے نا اتنا ہی آپ نے دنیا کو برتنا ہے. اس کو مزید آسان مثال سے سمجھیں. ٹوائلٹ انسان کی رفع حاجت کو پورا کرنے کے لیے، ایک بیسک ہیومن نیڈ کو پورا کرنے کے لیے. لیکن اگر کوئی شخص ہر وقت ٹوائلٹ میں ہی بیٹھا رہے تو اسے کون عقل مند سمجھے گا؟ ضرورت کے لیے جاتے ہیں اور فوراً واپس. تو دنیا میں بھی ہر چیز جو ضرورت والی ہے اس کو بس اتنے ہی استعمال کرنا ہے جتنی ضرورت ہے. متاع، برتنے کی چیز. اور پھر اللہ نے کہا کہ اللہ کے پاس اس سے بہتر ٹھکانہ ہے جنت. اور وہ واقعی بہتر ہے اس اعتبار سے کہ دنیا کی برتنے کی چیزوں کے ساتھ جتنی کمزوریاں لگی ہوئی ہیں نا ان میں سے کوئی کمزوری اس کے اندر نہیں ہے. دنیا میں آپ تھوڑا سا کھا لیں پیٹ خراب ہو جاتا ہے، اس کے بعد حاجت کے لیے بھی جانا پڑتا ہے. جنت میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جتنا مرضی کھائیں ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، ڈکار بھی خوشبودار، اور ہر چیز ہضم، کوئی ٹوائلٹ جانے کی ضرورت نہیں. دنیا کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہ ختم ہو جانے والی ہے، یا آپ سے چھین جائے گی یا آپ مر جائیں گے. آخرت میں دونوں چیزیں نہیں ہیں. جو جنت میں ایک دفعہ جائے گا وہ نکالا نہیں جائے گا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ جہنم اور جنت کے درمیان لا کے موت کو مینڈے کی شکل میں قتل کر دیا جائے گا، اور جنتیوں کے لیے وہ خوشی کا دن ہوگا کہ اب موت نہیں آئے گی، اور جہنمیوں کے لیے سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف دہ دن وہ ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین. تو جنت کی یہ سب سے بڑی خوبی ہے اس نے فنا نہیں ہونا. نہ جنت میں رہنے والے نے فنا ہونا ہے، نہ اس کی وہ نعمتیں چھیننا ہے. اس لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ جنتی جب جنت میں انٹر ہوں گے تو اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری دینے والا خوشخبری دے گا کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ آج کے بعد تمہیں موت نہیں ہے، ہمیشہ زندہ رہو گے. آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے. 30 سال عمر، ہمیشہ 30 سال ہی رہو. آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی، ہمیشہ خوشحال رہو گے. آج کے بعد تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ تندرست رہو گے. اور آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا. جنت میں کوئی کام ایسا نہیں کہ آپ کریں تو آپ کو یہ ٹینشن ہو کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ہر کام جائز ہے، کیونکہ اللہ نے وہ خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ بنایا ہے. اور خواہشات کی تکمیل اس لیول کی ہے کہ کن فیکون کا کچھ حصہ ہر انسان کو نصیب ہو جائے گا. جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا اللہ کے پاس جو ہے نا وہ بہترین ٹھکانہ ہے، اس کے لیے ایفرٹ کرو.